گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق شبلی میں آگے مطالعہ کریں گے۔ مولانا نے مکان اس درمیان میں کئی بدلے، کم سے کم 2 تو گولہ گنج ہی کے آس پاس، اور پھر جب امین آباد میں گھنٹہ گھر پارک تیار ہو گیا غالباً 11ویں ہجری میں، تو اسی کے بالا خانہ 53ویں پر منتقل ہو آئے۔ سیرت نبوی کا جب مستقل کام 12ویں ہجری میں شروع کیا تو ضرورت ایک چلتے ہوئے انگریزی مددگار کی ہوئی جو انگریزی ماخذوں سے معلومات تلاش کر کے اور ترجمہ کر کے پیش کرتا رہے۔ اس خدمت پر تقرر گھنٹے 2 گھنٹے روزانہ کام کے لیے ماہانہ معاوضے پر اسی خاکساری کا کیا، اور اس تقریب سے حاضری اور ہم نشینی کے موقع اور زیادہ ملنے لگے، اور وقت کے علاوہ بے وقت بلکہ نا وقت بھی، اور جب مولانا سفر میں تشریف لے جاتے تو مراسلت بھی پابندی سے جاری رہتی۔ جلوت کی صحبتوں کے ساتھ خلوت میں بھی بیٹھنے اٹھنے کے موقع ملنے لگے، اور انگریزی حکام سے مولانا کی جو خط و کتابت ہوتی رہتی، اس خدمت کا بھی اہل اس نااہل کو سمجھ لیا گیا۔ ندوے کے معاملات میں دوسروں سے جو نوک جھونک چلی جاتی، اس میں بھی ایک حد تک دخیل اپنی طالبانہ حدود کے اندر ہو گیا۔ صیغہ متکلم کے بار بار اور سامیہ خراش استعمال سے عجب نہیں کہ طبیعت اکتا چلی ہو، تو غرض اس ساری دراز نفسی سے یہ ہے کہ علامہ کی شخصیت پر جو گزارش پیش ہو رہی تھی، اس کی بنیاد نہ سنی سنائی باتیں، نہ واسطہ در واسطہ باتیں، روایتیں، بلکہ بہت دیکھا سنا ہوا ہے، اور شید سے بڑھ کر دید کا حصہ ہے۔ اس زمانے میں مولانا تجرد کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اہل خانہ وفات پا چکی تھی، اور صاحبزادے کہیں اپنی ملازمت پر تھے۔ مکان کے مکین بس مولانا خود تھے اور ایک افیونی قسم کے خدمت گار کہ وہی کھانا بھی پکا دیتے تھے، اور کھانا پکتا ہی کیا تھا، بڑے کم خور تھے۔ جوانی میں سنا ہے کہ بڑے شہ زور تھے، اور عجب نہیں کہ خوش خور بھی رہے ہوں، مگر اب تو غذا بہت ہی قلیل رہ گئی تھی۔ معمولات روزانہ یہ تھا کہ رات میں سویرے ہی سو جاتے، اور ادھر بہت تڑکے منہ اندھیرے اٹھ بیٹھتے۔ صبح ہی چائے کا معمول اسی وقت کا تھا۔ خدمت گار کو یہی
ड्यूटी खल कर रहती। मौलाना चाय के रसिया थे और चाय से भी बढ़कर शक्कर के। शक्करदान में दानादार शक्कर रखी हुई है और मौलाना उससे सगल फरमाते जाते हैं। कलम में शीरीनी चाहे कुछ इसी शक्करखोरी से आ गई हो, लेकिन भूख पर तो बड़ा ही बड़ा असर शक्कर और चाय की इस इफ्र पड़ना ही था। अभी कुछ अंधेरा ही होता कि लैंप जलाकर बैठ जाते और लिखने का काम सुबह ही के 2 घंटे के अंदर कर डालते। दिन का बड़ा हिस्सा किताबों के औराक के उलट पलट की नज़र होता। मुताले के शौकीन नहीं हरीस थे। दिन का खाना अव्वल ही वक्त खा लेते। शाम के खाने से आखिर ज़माने में मगरिब से पहले ही फरागत कर लेते। अक्सर हम बैठने वालों के सामने ही और खाना होता क्या। अमीनाबाद के चटपटे कबाब शेख 1-2 से ज़्यादा नहीं, और कुलचे वो भी बस एक ही आध। रसावल खूब मीठी खाते, और एक रसावल क्या, हर मिठाई खूब ही तेज चाहते। रेल के सफ़र में स्टेशनों से मिठाई खरीद खरीद कर तनावुल फरमाते। मिजाज जज्बाती था। सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास बड़ा नाजुक रखते। सर्दी की रातों में मामूली रजाई कंबल लिहाफ नाकाफी साबित होते, लेकिन पानी गैर मामूली तौर पर ठंडा चाहते। एक बार क्या हुआ कि 13वीं ईस्वी के आखिर हफ्ते दिसंबर में लखनऊ में शब को गरीब खाने पर तशरीफ लाए। एक दोस्त की फरमाइश पर अजीज लखनवी और शहर के दो नामवर हिंदुओं को भी बुलावा दे दिया था। एक पंडित चकबस्त नारायण शायर, दूसरे पंडित बिशन नारायण बैरिस्टर और कांग्रेस के साबिक सदर। खाने पर मौलाना ने पानी तलब किया और जब पेश हुआ तो बोले, बर्फ नहीं है। इतने कड़कड़ाते जाड़े में रात के वक्त किसी को ख्याल भी बर्फ का हो सकता था, और उस वक्त तो तलाश से अमीनाबाद में भी न मिलती। मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। मिजाज में भी हद्दत व शिद्दत इसी मुनासबत से थी, और शायद इसीलिए रफ़ीकों से अक्सर अनबन भी रहती। गम व सदमे का असर भी कल्ब बहुत महसूस करते। छोटे भाई इसहाक मरहूम तो खैर सगे भाई ही थे। उनकी वफ़ात ने तो मौलाना की कमर तोड़ दी। उनका मरसिया तो वो
مضطر و بے قرار ہو کر کہتے ہی باقی غیروں کے جو مرثیے انہوں نے کہے ہے ان میں بھی سوز و گداز پھوٹا پڑتا ہے۔ میرے والد مرحوم کا انتقال 1912 کے اخیر میں مکہ معظمہ میں ہوا۔ میں نے ایک ٹوٹا پھوٹا ماتمی مضمون اس وقت کے ہفتے وار مشرق میں لکھا۔ مولانا نے اسے پڑھا اور نومشقی کی ساری خامیوں کے باوجود مضمون کی داد اس کی غم انگیزی کی حیثیت سے دی۔ خواجہ حسن نظامی اور پریم چند کے افسانوں میں جو رقت انگیز ٹکڑے آ جاتے تھے، مولانا کے آنسو ان پر نکل پڑتے تھے۔ میر انیس کے مرثیوں سے اتنا تاثر بھی اسی رقیق القلبی کا اثر تھا۔ محسن الملک مرحوم، جسٹس سید محمود مرحوم کی وفات اور مدار المہام رامپور جزل عظیم الدین خاں کے واقعہ قتل سے قلب نے بڑا اثر لیا تھا اور اس کا اظہار زبان یا قلم سے نظم میں یا نثر میں ہو کر رہا۔ اپنے معاصرین میں حالی کے بڑے معترف رہا کرتے۔ میں علامہ کے کمالات کا قائل تو تھا ہی، لیکن ان کی سخن فہمی کو اپنا جزو ایمان بنائے ہوئے تھا اور معمول کچھ ایسا بنا لیا تھا کہ جب کوئی شعر پسند آ جاتا تو اسے کسی نہ کسی بہانے مولانا کے کان تک ضرور پہنچا دیتا۔ اب اگر کہیں انہوں نے داد دے دی یا میرے انتخاب پر صاد کر دیا تو جیسے مجھے سب کچھ مل گیا، لیکن اگر انہوں نے خاموشی یا بے رخی برتی تو معناً وہ شعر میری نظر سے بھی گر جاتا۔ ایک بار اپنے دل کی یہی بات بے تکلف گوش گزار کر دی۔ بولے، خیر میرے لیے تو یہ محض حسن ظن ہے، البتہ مولانا حالی کا درجہ سخن فہمی میں واقعی ایسا ہی ہے۔ میں ان کے ساتھ یہی معاملہ رکھتا تھا۔ عالی ظرفی کی ایک اور مثال اس سے اونچی سنیے۔ ثاقب اکبرآبادی سم لکھنوی کا شمار لکھنؤ کے اہل زبان میں تھا۔ 1913 میں مولانا نے مسجد کانپور کے مشہور حادثے سے متعلق نظم کہی۔ ایک جگہ پولیس کی گولیوں سے بوڑھوں اور بچوں دونوں کی شہادت کا تھا۔ ایک شعر یوں موزوں ہوا تھا: عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جانیں دی، عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جانیں دی کہ لڑکے ہیں بہت جلد ان کو سو رہنے کی
عادت ہے۔ ثاقب ملنے آئے تو انہوں نے سنایا۔ ثاقب نے کہا کہ دوسرے مصرعے میں اگر دو ایک لفظ بدل دیے جائیں تو مصرع اور چست ہو جائے۔ لڑکے کی جگہ بچے، بہت جلد کی جگہ سویرے اور سو رہنے کی جگہ سو جانے۔ مولانا نے بلا تعمل اس مشورے کو قبول کر لیا اور اب مصرع یوں ہو گیا کہ بچے ہیں سویرے ان کو سو جانے کی عادت ہے، کہ بچے ہیں سویرے ان کو سو جانے کی عادت ہے۔ معاصر کی عظمت کا اعتراف بھی کوئی آسان بات نہیں۔ چاہ جائے کہ اس کی اصلاح کو قبول کر لینا، پھر خصوصاً جب وہ معاصرین میں بھی اپنے سے چھوٹا ہو اور شہرت میں بھی کم تر ہو۔ یہ انصاف پسندی اور اعلی ظرفی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ شکریہ۔